اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے پیارے بہن اور بھائیوں، میرے عزیزوں، میرے دوستوں، آپ سب کو میری طرف سے پہلے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور میں یہ امید کرتا ہوں کہ آپ سب میرے بھائی ٹھیک ہوں گے، اللہ تعالیٰ کی حفظ و امان میں ہوں گے۔ اللہ پاک آپ کو ہر موڑ پر کامیاب فرمائے۔ کافی سارے دوست احباب اور بھی کافی سارے لوگ مجھے کہتے ہیں کہ کچھ یوں وظیفہ بتائیں کہ ہماری زندگی بدل دے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم زندگی بدل دینے کا اختیار نہیں رکھتے۔ زندگی بدل دینے کا اختیار صرف اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، اور اللہ تعالیٰ ہی ہماری قسمت، ہماری زندگی بدل سکتے ہیں۔ ہم زندگی بدلنے دینے کا اختیار رکھتے ہی نہیں ہیں۔ سب سے پہلی بات یہ کہ ہم نماز تو پڑھتے ہی نہیں ہیں اور تنہائی میں گناہ کرتے ہیں۔ جو شخص تنہائی میں گناہ کرتا ہے اس کے گھر تو ویسے ہی منحوس ہوتی ہے۔ ہمیں پہلے چاہیے کہ ہم تنہائی کے گناہ سے بچیں۔ جتنا ہم تنہائی کے گناہ سے بچیں گے تو اتنا ہی ہمارے زندگی میں، ہمارے گھر میں، خاص کر ہمارے گھر میں برکت ہوگی، ہمارے دل میں ہمارے گھر میں خوشحالی ہوگی۔ جس کے گھر میں خوشحالی ہو اس کو اور کیا چاہیے؟ گھر میں اور کیا چاہیے اس کو؟ زندگی کی تو خواہشات تو ختم ہی نہیں ہوتی انسان کی۔ زندگی گھر میں اس کو کیا چاہیے؟ جس کے گھر میں سکون ہو، جس کے گھر میں نماز پڑھی جا رہی ہو، 5 وقت کی نماز پڑھی جا رہی ہو۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی 5 وقت کی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آپ کو بھی 5 وقت کی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پہلی بات یہ کہ تنہائی کے گناہ سے بچیں، جتنا بچ سکتے ہیں، جتنا بچ سکتے ہیں۔ اپنے گناہ کو ایسے گناہ سے بچیں کہ آپ 1 اور 2 بار تنہائی سے گناہ سے بچنے کی کوشش کریں گے تو آپ بار بار پھر خود بچیں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو کہیں گے یہ خود رکتا ہے، تنہائی کے گناہ میں نہیں جاتا، یہ کیونکہ غلط کام یہ نہیں کرتا، تو میرا بندہ، میں اس کو کہتا ہوں کہ یہ اب یہ گناہ نہیں کرے گا۔ گناہ تو پھر بھی انسان سے ہو جاتے ہیں۔ دوسرا کہ نماز پڑھیں۔ نماز، ہم بہت کمزور انسان ہیں، ہم بہت کمزور بنے ہیں، ہمیں پھر بھی چاہیے ہم قرآن مجید پڑھا کریں، ہم نماز پڑھا کریں۔ نماز تو لازمی ہے۔ جو نماز پڑھتا ہے اس کے بعد میں منافقت دل میں رکھتا ہے، اس سے پہلے وہ نماز نہ ہی پڑھے بہتر ہے۔ دل کو صاف کر کے نماز پڑھے، سب کو معاف کر کے نماز پڑھے، کسی کا دل نہ دکھائے۔ اور سب سے پہلی بات کہ میں آپ کو اب وظیفہ بتا دوں، اور وظیفہ بتانے سے پہلے آپ سب سے گزارش کرتا ہوں کہ میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل کے آئیکن کو دبا دیجیے، کیونکہ آنے والی آپ کو ہر ویڈیو بر وقت مل سکے۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب چلتے ہیں ہم وظیفے کی جانب۔ پھر بھی میں آپ کو وظیفے کا بتاتا ہوں۔ اختیار تو اللہ تعالیٰ کے پاس ہے ہماری زندگی بدل دینے کا، لیکن ہم صرف بس کوشش کر سکتے ہیں۔ جتنی ہم کوشش کریں گے شاید کہیں نہ کہیں ہمیں اللہ تعالیٰ معاف فرما دے، ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ کسی بھی چھوٹی جگہ میں چھوٹی سی چھوٹی نیکی آپ کرا کریں، یہ نہ دیکھیں چھوٹی نیکی ہے اسے کیا ملے۔ اللہ تعالیٰ چھوٹی سی نیکی پہ بھی خوش ہو جاتا ہے، چھوٹی سی نیکی پہ بھی گناہ معاف کر دیتا ہے۔ اب چلتا ہوں وظیفے کی جانب۔ سب سے پہلے آپ نے 3 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے، جو نماز میں پڑھتے ہیں، جو نماز میں درود ابراہیمی پڑھتے ہیں 3 مرتبہ آپ نے وہ پڑھنا ہے۔ اور میں یہ اللہ تعالیٰ کے آپ کو اس میں بتاتا ہوں، یہ اللہ تعالیٰ کے نام بتاتا ہوں، یہ آپ نے 101 مرتبہ آپ یہ اپنے نام پڑھنے ہیں۔ زبان پاک ہے، جسم پاک ہونا چاہیے، ناپاکی میں آپ نے یہ وظیفہ نہیں کرنا۔ اب میں چلتا ہوں آپ کو یہ نام بتاتا ہوں، اللہ تعالیٰ کے نام دکھاتا ہوں۔ جی بہن اور بھائیوں، یہ اللہ تعالیٰ کے نام ہے، یہ آپ نے 101 مرتبہ پڑھنے ہیں۔ یا اللہ، یا باسطو، یا حفیظ، یہ آپ نے 101 مرتبہ پڑھنے ہیں۔ اور پھر آپ نے 3 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنی ہے۔ کسی بھی نماز کے بعد یہ آپ کر سکتے ہیں، کسی بھی نماز کے بعد، لیکن نماز کے بعد بھی کر سکتے ہیں، ویسے بھی وظیفہ کر سکتے ہیں۔ ہمارے دین میں اتنی آسانیاں پیدا کی ہوئی ہے ہمارے اللہ تعالیٰ نے، ہم پھر نہیں اللہ تعالیٰ کی طرف مائل ہوتے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو دونوں کو اپنی طرف مائل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ آپ نے 3 مرتبہ پھر درود ابراہیمی پڑھ کر اللہ تعالیٰ کے بارگاہ میں حاضر ہو کر سجدہ ریز ہو کر اپنی دعا مانگنی ہے اللہ تعالیٰ سے۔ اللہ پاک
میں جس مشکلات میں ہوں، جو میں اپنے دل کو سکون عطا فرماتا ہوں، میرے دل میں میرے سکون عطا کرتے ہیں۔ کوئی بھی مسئلہ ہو زندگی میں، آپ کو زندگی بدل دینے والا وظیفہ میں نے آپ کو کہہ دیا ہے، یہ آپ وظیفہ کریں اور انشاءاللہ آپ کو اس کا 100% آپ کو رزلٹ ملے گا، لیکن یقین کے ساتھ، یقین کے بغیر کچھ نہیں ہوتا۔ یقین آپ نے کرنا ہے، یقین کے ساتھ آپ نے یہ وظیفہ کرنا ہے۔ 3 دن آپ نے یہ وظیفہ کرنا ہے، چوتھے دن آپ نے یہ یا اللہ یا باسط یا حفیظ یہ آپ نے لاتعداد باری پڑھنا ہے، لاتعداد جب بھی آپ دل کرے آپ پڑھ لیں آپ، کوئی اس کی قید نہیں ہے۔ 3 دن کے بعد چوتھے دن جب بھی دل کرے آپ پڑھ لیں، لیکن جب آپ یہ بات کر رہے ہوں پھر شروع کر دیں، کوئی مسئلہ نہیں، پڑھنے ضرور ہیں آپ نے، یا اللہ یا باسط یا حفیظ پڑھنے ضرور ہیں، کوئی قید نہیں ہے۔ 3 دن کے بعد 3 دن آپ نے یہ ایسے کرا جیسے میں نے کو بتایا، 3 دن کے بعد چوتھے دن یہ آپ نے درود ابراہیم پڑھ لے تو بہتر ہے۔ تو ایک مرتبہ درود ابراہیم پڑھ کر یہ شروع کر دیں، یا اللہ یا باسط یا حفیظ 101 مرتبہ ہی پڑھنا ہے، پڑھیں تو لاتعداد مرتبہ پڑھ ہی جائیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کی یہ مشکلات کو دور فرمائیں۔ یہ آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں، اور انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو تک انتظار کیجیے گا۔ اب تک دے مجھے اجازت، انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔